کیا اچھا حال غالب چال؟ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک میرا سوال ہے آپ سے. دیکھیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں جب بھی کوئی لڑکی مطلب کورٹ میرج کر لیتی ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں، آنر کلنگ جو ہوتی ہے غیرت کے نام پر. تو بالکل کیا یہ اس بڑا کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ایک میرا دوست ہے، وہ تقریباً وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے. وہ بولتا ہے کہ 100% یہ اسلام کے ساتھ ہے، لیکن مجھے اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملا کہ آپ غیرت کے نام پہ قتل کر دو. کیا کہتے ہو آپ؟ دیکھیں، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق بنتا ہے ایک لحاظ سے. وہ اس طرح بنتا ہے کہ دیکھیں، اصل میں اسلام میں ایک بڑی ایک عام سی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے فیملی ممبر کو قتل کر دیں جی تو وہ ایک تو اس کا مقدمہ کرتا ہے وہ اس جن کا فیملی ممبر قتل ہوا ہوتا ہے. جیسے کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو ماں یا باپ یا کوئی بہن بھائی یا اس کا کوئی بیٹا یا اس کی بیوی یہ کیا کریں گے؟ یہ ہوں، مقدمہ کریں گے، عدالت میں قاضی کے پاس جائیں گے، مقدمہ کریں گے. یعنی قتل کا جو جرم ہے نا، بیسیکلی وہ اسٹیٹ ورسز دا کلر نہیں ہے. وہ جو ہے نا، جو کلر جو بیچارہ وکٹم ہے اس کی فیملی ورسز دا کلر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ٹھیک. ایک اسلام سے اس کا تعلق پھر اس طرح بن جاتا ہے کہ اب قصاص و دیت کا ایک قانون ہے اسلام میں، شریعہ میں. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ فرض کریں جی میری فیملی، کسی نے میرے فیملی ممبر کو قتل کر دیا تو ٹھیک ہے. مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس آدمی کو کچھ پیسے لے کے اور معاف کر دوں. اب وہ اچھا. پیسوں کا کوئی تعین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی بیسیکلی کوئی سبجیکٹ اگر قتل ہوتا ہے اسٹیٹ کا تو اسٹیٹ خود ہی اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ وہ اگر اس کا کوئی مطلب وہ اس کے خلاف مقدمہ کرے. دنیا میں کہیں بھی اگر قتل کا کیس ہوتا ہے، ریپ کا کیس ہوتا ہے تو اس میں مدعی اسٹیٹ ہوتی ہے. مدعی کا مطلب ہے کہ پٹیشنر اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ کورٹ میں جاتی ہے اور کہتی ہے جی یہ سبجیکٹ قتل ہو گیا. اس کے اندر پھر جو ہوتے ہیں نا، مطلب کو پٹیشنرز جو ہیں وہ فیملی ممبرز بن سکتے ہیں اور کسی اچھا. کو بھی کلر کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. مگر اسلام میں یہ مسئلہ ہے کہ قصاص کا جو قانون ہے، قصاص کا مطلب ہے کہ آپ قیمت دے دیں، خون بہا، یعنی آپ قتل کے بدلے میں مال دے دیں. یہاں تو جان دے دیں یا مال ٹھیک دے ہے. دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، پھر آپ مال یا جان دیے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں قاتل کو. اب بات یہ ہے کہ بیٹے نے بیٹی کو مار دیا غیرت کے نام پہ. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. غیرت کے نام پہ بیٹے نے بیٹی کو مار دیا. اب مدعی کون ہے؟ باپ یا ماں یا دوسرا ہاں. کوئی بھائی؟ اب وہ نہیں، کیا پھر کرتا وہی ہے؟ بلڈ ریلیشن. وہ معاف کر دیتے ہیں اپنے بھائی بیٹے کو. چلو جی بیٹی مر گئی، اب بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں وہ. کیونکہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز فیملی اس بات سے اگری کرتی ہے کہ ٹھیک مارا ہے. ہاں بالکل. سندھ تو میں. اس طرح جو ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا نا. یہی تو مین سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے غالب بھائی کہ دیکھیں، آپ اس سچویشن. میں ہاں جی. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ بالکل یہ صحیح ہے، مطلب کہ اسلام میں خون کو معاف کرنے کی اجازت ہے. اور مطلب ابھی لنک کہاں سے ہے غیرت کے نام پہ قتل کر دینا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں، جو لڑکی زنا کرتی ہے اس کو سنسار کرنا یہ اس کے اندر ہے، اسلام میں ہے. تو کیا یہیں سے نکلتا ہے یہ قتل کرنا غیرت کے نام پہ؟ نہیں، اب جس نے نکاح کر لیا جا کے اس نے کوئی زنا تو نہیں کیا نا. اب ایک لڑکی نے کورٹ میرج کر لی جا کے، کسی قاضی سے تو نکاح پڑھوایا ہے نا. ٹھیک ہے. مگر جی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. میں نے بیسیکلی آپ کو وہ روٹ بتا دیا کہ اسلام میں گنجائش کیسے ہے غیرت کے جی نام جی پہ. جی جی جی. ٹھیک ہے. اب وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اب مجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو کسی ایسی حالت میں دیکھ کے قتل کر دیا. موسٹ آف دا ٹائم غیرت کے نام پہ قتل اس طرح نہیں ہوتے کہ جی جی بیٹی کو انہوں نے. اب اسلام کے مطابق تو زنا کی جو گواہی کیسے ہوتی ہے؟ زنا کی گواہی ایسے ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت اور آدمی ننگے بھی لیٹے ہیں نا بالکل، جی جی. اور وہ انٹر کورس کرتے ہوئے، آپ نے انٹر کورس کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا کہ جیسے سرما سلائی کے اندر جو ہے وہ جاتی ہے نا سلائی، جی جی. سرمے دانی کے اندر، اس جی. طرح جاتے ہوئے جب تک آپ نے دیکھا آپ زنا کی گواہی نہیں دے سکتے اسلام کے اچھا. مطابق تو یہ ہے. ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں وہ اس بات پہ تو نہیں ہوتے کہ بیٹی کو آپ نے دیکھ لیا اور بیٹی کو بالکل اسی طرح سے سیکس کرتے دیکھ لیا جیسے سرما سلائی جو ہے وہ سرمے دانی کے اندر باہر اور اندر جا رہی ہے. جی ٹھیک جی. ہے. آپ کوئی اس طرح نہیں ہوگا نا کہ کوئی نیچے گھس کے تو نہیں دیکھے گا کہ ہاں بھائی یہ دونوں ننگے لیٹے سیکس کر رہے ہیں کہ نہیں. اب بالکل. پرابلم یہ ہے اسلامی شریعہ میں 100 قسم کے جھول بھی ہیں. لیکن مگر لیکن یہ
جی لیکن لیکن غالب بھائی یہاں پر ہمارے ادھر کوئی 50% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کورٹ میرج کو شادی مانتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں لڑکی نے زنا کیا ہے اور زنا کی سزا سنسار ہے۔ نہیں، وہ کورٹ میرج کے معاملے میں دیکھیں مولوی نہیں کہتے یہ کہ اس کی سزا سنسار ہے، مولوی کبھی بھی نہیں کہتے، مولوی تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا بس بات ختم ہو گئی، بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کا آسپیکٹ کلچرل بھی ہے، ایسا ہی آپ صرف اس میں اسلام کو دوش نہیں دے سکتے، اس جی میں جی کلچرل اسپیکٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے، اب کاروکاری کا جو قانون ہے وہ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، سندھ کے اندر بالکل پنجاب کے اندر بھی غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، کے پی کے میں بھی ہوتا ہے، بلوچستان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اگر انہیں شک ہو جائے اس بات کے اوپر کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور عام طور پہ اس طرح کے غیرت کے نام پہ قتل عام طور پہ اپنے ہی رشتہ داروں کے کسی لڑکے کے اوپر الزام لگا کے پھر ہوتے جی ہیں تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کو 100% اسلام سے بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ اسلام فیسیلیٹیٹ کیسے کرتا ہے اس کو، جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بڑی ٹھیک ہے عجیب۔ ٹھیک ہے غالب بھائی، آخری بات یہ کہ اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو آپ کے حساب سے کیا ختم کریں، مطلب اسلام کے بولیں یا لوگوں کو شعور آنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب تک آپ مذہب کو ریاست سے علیحدہ نہیں کریں گے، جی اسٹیٹ جی اور ریلیجن جب تک سپریٹ نہیں ہوں گے تب تک یہ مسئلے سارے آپ کے پاس چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان میں جب تک اسلام کو آپ اسٹیٹ سے علیحدہ نہیں کریں گے تب تک یہ قصاص کا قانون جو ہے یہ موجود رہے گا، جیسے کہ آج جس طرح میں نے آپ کو بات ابھی بتا دی کہ غیرت کے نام پہ قتل میں کسی کو جی سزا جی نہیں ہو سکتی، اب انہوں نے یہ قانون ایسا بنایا ہے، مگر ابھی بھی جو ہے نا یہ کام ہوتے رہیں گے، بالکل بالکل کیونکہ مدیت جو ہے وہ ابھی بھی ریسٹ کرتی ہے کس کے ساتھ، وہ اس کے وارثوں کے ساتھ ہی کرتی ہے جو کہ قتل ہوئی ہے، اس لیے یہ ابھی بھی مسئلہ ہے۔ پھر لوگ پولیس کو دے کے، اور پولیس جو ہے اس کا بھی رویہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملوں میں کوئی اچھا نہیں ہوتا، پولیس بھی سمجھتی ہے کہ یار انہوں نے اپنی لڑکی ماری ہے نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے دو، وہ بھی موسٹ آف دا ٹائم پولیس والے بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ٹھیک بات ہے، اس لیے وہ بھی اس کو اس طرح فالو نہیں کرتے۔ پورا لیگل جسٹس سسٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس طرح کی لڑکیوں کا مقدمہ لڑنا اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اس پاکستان میں ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا کہ آسمہ جہانگیر کے چیمبر کے اندر آ کے لڑکی کو قتل کر دیا تھا، آسمہ پرانا جہانگیر کیس ہے یہ 90s کا، نہیں آسمہ جہانگیر ایک وڈیرے کی بیٹی جس نے کورٹ میرج کی تھی اس کا کیس لڑ رہی تھی، اچھا اور آسمہ جہانگیر کے چیمبرز کے اندر آ کے اس لڑکی کو گولیاں مار کے اس کے بھائی چلے گئے تھے، اور اس کیس کا کچھ نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، یہ پرانی بات ہے، مطلب آپ مجھے اب آپ بتائیں، اور وہ اس میں وہی رستہ ہے، رستے میں وہی لا حائل ہے، وہی لا رستے میں کھڑا ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قصاص جو ہے وہ فیملی لے سکتی ہے، تو فیملی نے معاف کر دیا قاتل کو، بات ہوگی ختم۔ اب آپ کیا کریں، پاکستان میں کسی کو پریزیڈنشل پارڈن کی تو ضرورت نہیں ہے اپنی بیٹی قتل کر کے کرنے کی، کیونکہ اس کو تو اپنے باپ سے ہی معافی مانگنی ہے، وہ چاہے رو کے مانگ لے یا باپ اس کے ساتھ ملا ہو، یا باپ یہ سوچے کہ بیٹی تو میری مر گئی اب میں بیٹا بھی مروا دوں۔ تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے قاتل پھر رہے ہیں جنہوں نے قتل کیے اور قصاص دیا، وہ صرف اور صرف یہ غیرت کے نام پہ قتل سے ریلیٹڈ ہی نہیں پھر رہے، وہ کروڑوں لوگوں کو، غریبوں کو مار کے قصاص دے کے بھی چھوٹے ہوئے لوگ پاکستان میں پھر رہے ہیں، اور یہ ایسے لوگ جو کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کو کوئی کانسیکوینسز نہیں بھگتنے پڑے، وہ سوسائٹی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ آپ مجھے بتائیں۔ کیا وہ بالکل آدمی بات کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ آدمی کتنا بڑا خطرہ ہے، وہ ایک دفعہ اس نے کسی غریب کو مارا ہے اور دوبارہ بھی مارے گا، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر ایسی سوسائٹی میں جسٹس کیسے پریویل کر سکتا ہے، یا لوگ کیسے جسٹس قانون کا احترام کر سکتے ہیں؟ نہ تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ قانون کا احترام کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قانون جو ہے، جو لا ہے پاکستان میں، وہ امیر کی لانڈی ہے، بالکل اور جس نے مارا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ لا جو ہے وہ میری لانڈی ہے، مجھے کیا پرواہ، میں کسی کو بھی مار دوں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس لیے اس طرح کے ملک میں اسلام ان اٹ سیلف ایک کیا ہے، انصاف کے رستے میں کھڑی ہوئی بہت بڑی رکاوٹ ہے، آبسٹیکل ہے یہ، جس کو آپ کبھی بھی دیکھیں۔ اب مطلب ہم اس چینل پہ کتنی باتیں کرتے ہیں جی اسلام جی کے بارے میں، جس ڈائمینشن سے آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بیسک، اب یہ کہتے ہیں اسلام جی وہ دین فطرت ہے، کون سا دین فطرت ہے یہ جو کہ مظلوم کو انصاف کے بدلے چند روپے دے کے اس کا منہ بند کرائیں؟
کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کیسے کسی خدا کا ریلیجن ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کا ریلیجن ہے. بالکل. اچھا یقین کریں غالب کہ بھائی، شیطان کا گالی دینا جی ہے یہ بالکل سب کہنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا غالب بھائی، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پر جو لڑکیاں یہ اسٹیپ اٹھاتی ہیں کورٹ میرج کرنے والا، یہ میرے خیال سے بیوقوفی ہے. اس سوسائٹی کے اندر بیوقوفی ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں بیوقوفی نہیں. کیوں بیوقوفی ہے یار؟ وہ دلیر لڑکی تو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آپ اس کو بیوقوف مت کہیں. لیکن غالب بھائی ان کی جان چلی جاتی ہے، ان کو مار دیتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جانے معاشرے بدلتے کیسے ہیں؟ معاشرے اسی طرح بدلتے ہیں. بغاوت بدلنے کے لیے، بغاوت کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے، کسی سسٹم کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار ہوتی ہے. اور جو پہلے باغی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خون سے نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ یہ پاکستان کا معاشرہ بدلے گا؟ بدلے گا، کیوں نہیں بدلے گا؟ بدلے گا. چلے ہم بھی دعا کرتے ہیں. یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ بدلیں گے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے دنیا کی ہستی سے، تاریخ میں سے مٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا غالب بھائی، وہ شعر ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہ بالکل مٹ جائیں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ مٹ جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سوسائٹی اگر وہ ایک خاص لیول آف جسٹس کو مینٹین نہیں کرتی تو وہ بیسیکلی اپنی سلو پوائزن کا شکار ہے. آہستہ آہستہ وہ مر رہی ہوتی ہے، اور یہ مر رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ زندہ نہیں ہو رہی، مر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مر رہے ہیں. پاکستان کیسی سوسائٹی ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج وہاں پہ؟ آج ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. آپ نے ایک ایسے کبوتر ہیں جس نے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ آپ کو کھائے جا رہی ہے. آپ کی انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں، مگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے غلط کیا کیا. تو یہ یاد رکھیے کہ بیوقوف اب قسمت سے بچا رہے تو بچا رہتا ہے، مگر اس نے مرنا ضرور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو یہ کب تک خیر منائیں گے؟ اتنی ناانصافی، اتنی زیادتی، اتنا جھوٹ، اتنی منافقت، اتنی جہالت کب تک کوئی اس کے مقابلے پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ کسی دن تو یہ سارے زہروں نے آپ کو مارنا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. اچھا غالب بھائی، لاسٹ بات پوچھوں گا، پھر آپ بھلے کسی اور کو لے لینا. یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے پتہ ہے کہ مطلب کتنا خطرناک قانون ہے اسلام کا، عورتوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ویسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کا اسلام میں پیدا ہونا زیادہ خطرناک ہے یا پاکستان میں پیدا ہونا زیادہ بدنصیبی ہے؟ دیکھیں، اب یہ باتیں تو پاکستان سے بھی زیادہ بری حالت افغانستان میں عورتوں کی، ایران میں عورتوں کی. پاکستان میں رہنے والی ہر عورت اتنی کمزور نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والی بہت سی عورتیں اس سے بہتر حالت میں بھی ہیں. اور پاکستان میں بہت سے لوگ بہت سویلائزڈ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو آزادی بھی دی ہے، جو اپنی بیٹی کو انسان بھی سمجھتے ہیں، جو اپنی بیٹی کو بیٹے کے برابر بھی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، مسلمان بھی ایسے ہیں. میں ایسا نہیں کہوں گا آپ کو کہ سب مسلمان جو ہیں وہ بیٹی کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بس ایک گوشت کا ٹکڑا. نہیں، ایسا نہیں. انسانیت، کچھ لوگوں میں انسانیت اسلامیت سے زیادہ ہوتی ہے، اور جن میں انسانیت اسلامیت سے زیادہ ہوتی ہے نا، وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام بیسیکلی عورت کو ایک ایسی ڈس ایڈوانٹیج اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جس سے لڑتے لڑتے اس کو پوری عمر گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کرے تو کل کو اس کا خامد بھی اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا. خامد اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کرے تو اس کا بیٹا بھی اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا. کوئی نہ کوئی ان تین مردوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا دھوکہ ضرور دیتا ہے اسلام کے نام پہ. کوئی نہ کوئی ضرور دیتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ خامد ہو، چاہے وہ کوئی اور مرد ہو. کوئی نہ کوئی اسے اسلام کے نام پہ دھوکہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اسلام نے مرد کو عورت سے زیادہ حق دیا اور عورت کے اوپر حکمرانی دی ہے. قرآن کی آیتوں میں خود لکھا ہے نا، سورہ نساء میں صاف لکھا ہے کہ مرد عورتوں پہ حکمران ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مال خرچے. صرف اور صرف خرچنے کی بیس کے اوپر وہ مرد کو عورت سے برتر بنا رہا ہے. تو اگر کوئی عورت مرد کے اوپر اپنے مال خرچتی ہے تو کیا وہ اس سے بہتر ہے؟ تو اس اصول کے مطابق تو خدیجہ جو ہے وہ رسول سے بہتر ہے، کیونکہ خدیجہ نے رسول کو بے شمار مال دیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اگر مرد عورت سے بہتر ہے عورت کے اوپر اپنا مال خرچنے کی وجہ سے، تو خدیجہ بھی رسول سے بہتر تھی، کیونکہ رسول کے اوپر اس نے اپنا مال خرچا تھا. رسول نے کبھی نہیں اس کے اوپر کوئی مال خرچا. کوئی مال غنیمت سے لوٹا ہوا اونٹ رسول نے جو ہے نا وہ خدیجہ کو تحفے میں نہیں دیا. خدیجہ کو رسول نے کچھ بھی نہیں دیا. کوئی چیز ایسی آپ پوری حدیثیں تاریخ نکال کے پڑھ کے بتا دیں رسول نے خدیجہ کو کوئی تحفہ بھی دیا ہو. اس نے رسول کو کچھ دیا تھا تو دیا تھا، رسول نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے،
چلیں ٹھیک ہے غالب بھائی، بہت بہت شکریہ، لیکن میں کورٹ میرج کے خلاف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو. میرا بیوقوف کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، جیسے کہ مطلب ہوتے ہیں نا بہت ہی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ان سے بچنے کے لیے میں نے ایسے کہا تھا، ورنہ میں بالکل دیکھیں اس کے میری حق میں بات ہوں. یاد رکھیں، اگر کوئی دیہات کی لڑکی بھی ہے اور وہ کورٹ میرج کرتی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا کریج دیکھیں کہ کتنا ہے، کہ وہ کسی اپنے باپ کی مرضی کے بڈھے سے بننے کے بجائے اپنی مرضی کی موت لینا پسند کر رہی ہے. تو دیکھیں میں موت کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا، مگر ان لوگوں کے جذبے کی مجھے قدر ضرور ہے جو کہ کم از کم خود اپنی زندگی کے فیصلے لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو معاشرہ اتنا گھٹن زدہ ہے کہ ادھر کسی انسان کو اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو تو سلام ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے غالب بھائی، بہت بہت شکریہ. اوکے، خدا حافظ. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.